میاں بیوی میں بہت پیار محبت بھی ہونی چاہیے. اور سنو، عورتیں اگر کبھی غصہ ہوں تو شوہروں کو چاہیے، آپ لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو، کہ ان کی کچھ سن لیں. ضروری نہیں کہ اپنی بیوی کی ہر بات کا جواب دیں. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ ناراض ہو گئیں اور اللہ کے نبی کھجور لے کے ان کے پاس بیٹھے. عائشہ کھاؤ، اور وہ ناراض ہیں، کہتی نہیں کھاؤں گی، بھوک نہیں ہے. چہرہ پھیر لے آؤ. اللہ کے رسول ادھر آ گئے، جہاں چہرہ تھا ان کا ادھر آ گئے. ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ کھاؤ، لو، نہیں کھائیں گے، چہرہ ایسا کر لیا، نہیں بھوک نہیں. کھا رہی کہ نہیں کھا رہی؟ نخرے دکھا رہی ہے، کھا، ایک تو منا رہا ہوں. ہم لوگ ادھر نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول نے ادھر آ گئے، کھاؤ عائشہ کھاؤ. میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے، پھر چہرہ گھما لیا. آپ پھر ادھر آ گئے، عائشہ نہیں، زیادہ نہیں، چلو کھاؤ، غصہ تھوکو، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو، چلو اللہ کا نام لو، کھاؤ. حضرت عائشہ بھی جانتی تھی زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے. 2 بار کہلوایا، تیسری بار موقع نہیں دیا، لیکن طنز مار دیا. کھجور اٹھا کے کہنے کھاؤ، ایسے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ. اس سے پہلے کہ میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی، اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی. یہ کہا اور کھانا شروع کر دیا. یہ تھی میاں بیوی کی نوک جھوک. کوئی بری بات نہیں، لیکن منانے کا اسٹائل دیکھو. لے کھاؤ، نہیں، ہم لوگوں کی طرح نہیں، دکھا، نخرے مت دکھا، چل کھا لے، منا رہے ہیں نا ابھی. اللہ کے رسول نے ایسا کبھی نہیں کہا. لو، آ گئے ادھر. یہ ہوتا تھا. حضرت عمر نے کہا، اگر اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی. یعنی کچھ ٹیڑھا پن منظور کر لو، عورت کے اندر کچھ کمیاں ہیں برداشت کر لو، لیکن سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، طلاق ہو جائے گی. کتنی بہترین چیز بتائی. وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق. عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی کا معاملہ دیکھے. بیچارہ بزنس کرتا ہے یا رکشہ چلاتا ہے یا مزدوری کرتا ہے، اسی حساب سے وہ اپنے شوہر سے اپنے خرچ کا مطالبہ مانگے، زیادہ مطالبہ وہ نہ کرے. میاں بیوی میں بہت پیار محبت بھی ہونی چاہیے. اور سنو، عورتیں اگر کبھی غصہ ہوں تو شوہروں کو چاہیے، آپ لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو، کہ ان کی کچھ سن لیں. ضروری نہیں کہ اپنی بیوی کی ہر بات کا جواب دیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک نوجوان آیا شکایت لے کر اپنی بیوی کی. تو ان کے ایک باہر کمرہ بنا ہوا تھا، اس کمرے میں بیٹھ گیا. تو کیا ابھی حضرت عمر نکلیں گے تو اپنی بیوی کی شکایت کریں گے، لیکن دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے. دروازے پہ کان لگایا تو کیا سن رہا ہے کہ ان کی بیوی عمر کے اوپر برس رہی ہیں. صاحب تم تو چلے جاتے ہو، پکنے کو کون لائے گا، کھانے کو کون لائے گا، آٹا کون لائے گا، چاول کون لائے گا، یہ کون لائے گا، تم تو چلے جاتے ہو، تمہیں فکر ہوتی ہے پھر گھر کی. حضرت عمر سر نیچے ڈال کے کر رہے ہیں. یہ کہنے لگا، لو، یہ اٹھ کے چلنے لگا. حضرت عمر تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلے، کمرے میں آئے کہ ہیں یہاں تو ایک آدمی بیٹھا، دیکھا وہ جا رہا ہے. اس کو آواز دی، اے ہلو ہلو سنو. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ادھر آؤ، ادھر ادھر. جی تم تو میرے پاس آئے تھے نا؟ جی ہاں بولو کس کام سے آئے تھے؟ نہیں امیر المومنین، اب وہ کوئی کام نہیں ہے میرا، میں جا رہا ہوں. ارے نہیں، تم اتنی دور سے آئے، کام بتاؤ. کیا کام تھا بتاؤ تو صحیح. کہا میرا کیا کام تھا وہ تھا، لیکن وہ آپ کے بس کا نہیں ہے. میں امیر المومنین ہوں، میرے بس کا نہیں ہے. مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے لوگوں نے امیر بنایا اور میرے بس کا نہیں ہے. کہا امیر المومنین میری بیوی مجھے الٹا سیدھا بولتی ہے، اتنا بولتی ہے میں سن نہیں پاتا ہوں. میں یہ شکایت لے کے آیا، میں نے سوچا آپ سے کریں گے. سن رہا ہوں یا دیکھتا ہوں کہ آپ تو خود ہی اسی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ تو خود اپنی بیوی کے سن رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ جب آپ خود اپنا علاج نہیں کر پا رہے تو میرا کیا کریں گے. میں چل دیا. کہا بیٹھو. سنو. کہا کیا؟ بیوی سے جب ملتے ہو، ہم بستری کرتے ہو، تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کس کا ہے؟ کہا میرا. اس کو نہلانے اور دھلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہا میری. بیوی جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے دودھ پلانا. پلا دیتی ہے، اگر وہ دودھ پلانے کا پیسہ آپ سے مانگے تو آپ کو دینا پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ پلا دیتی ہے بیچاری فری میں. یہ کس کی ذمہ داری ہے دودھ پلوانے کی؟ کہا میری.
کہا یار جب وہ ہمارے بچے کو نہلا دیتی ہے، دھلا دیتی ہے، لیٹرین کرا دیتی ہے، اس کی گندگی کو صاف کر دیتی ہے، اس کو دودھ پلا دیتی ہے، کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے؟ مولانا صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہو؟ گھر کا کہیں الٹا سیدھا نہ ہو جائے معاملہ گڑبڑ۔ یقین مانیے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے کہ آپ نے قبول کیا، تب آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا۔ اس میں آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتنا مہر ہے علاوہ نان نفقہ، یعنی نان مانی روٹی، نفقہ مانی خرچہ، یعنی روٹی اور کپڑا خرچہ یہ سب الگ، اس کے علاوہ روٹی آپ کو دینا ہے، کھانا آپ کو دینا ہے، اگر وہ نہیں پکاتی ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں پکوا سکتے ہیں، اور کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا، خود پکاؤ کھلاؤ یا ہوٹل سے لاؤ کھلاؤ، لیکن وہ کھلا دیتی ہے اور پکا دیتی ہے۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو؟ کہا امیر المومنین اچھا ہوا یہ مجھے بتایا، یہ بات کہیں میری بیوی کو مت بتا دیجئے گا ورنہ روٹی بھی ہم ہی کو پکانا پڑے گی۔ ٹھیک ہے میں سنوں گا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے کہا سنو، تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ نہیں سنی؟ فَإِنَّ خُلِقْتَ مِنْ ضُلَعٍ خُلِقَتْ مِنْ ضُلَعٍ، عورت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا اوپر والا حصہ یہ اوپر یہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ٹیڑھی پسلی کیسی ہوتی ہے؟ یہ والی پسلی آپ نکالیے بائیں طرف کی، ایسے نکلے گی، یہ پسلی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہے بائیں، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پسلی سیدھی نہیں ہوگی، ایسے کرو گے یہاں تک ہو جائے گی، بس یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے پسلی کو سیدھا کیا تو توڑ دو گے، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی۔ اب بتاؤ ٹیڑھی رکھنا برداشت ہے یا توڑنا برداشت ہے؟ نہیں، ٹیڑھی رکھنا سیدھا ہے، صحیح ہے۔ توڑنے کا مطلب طلاق، یعنی عورت طلاق لے لے گی یہ گوارا ہے، لیکن تم چاہو کہ سدھر جائے، پوری نہیں سدھرے گی۔ یہ یاد رکھنا۔ میری بہنیں برا مان رہی ہوں کہ ہم کو اتنا برا کہہ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول کو بھی سننا پڑتی تھی۔ میری ماں بہنیں سنیں، یہ بات ان کے مطلب کی ہے۔ تم تو اپنے شوہروں سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتی ہو، جا پورے مہینے کی تنخواہ مل گئی، فیئر اینڈ لولی کب کی ختم ہو گئی ابھی تک نہیں لا رہے، پاؤنڈز کریم کب کی ختم ہو گئی ابھی تک نہیں لا رہے، جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں پریشانی تو ہوں، آرام ملا کب؟ یا اللہ کتنے خطرناک جملے ہیں، ان جملوں کو زبان سے کہنے سے پہلے تیری زبان کٹ کے زمین پر گر کیوں نہیں گئی؟ یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ تو اس زمین کے اندر سما کیوں نہیں گئی؟ کیسے یہ جملے تیرے منہ سے نکل جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو زندہ کر کے دکھایا تھا، جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے، اور اسماعیل علیہ السلام نے کوئی شادی کر رکھی تھی دوسرے علاقے کے اندر، لیکن ان کی بیوی ناشکری کر گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہ تھے، ان کی بیوی نے دروازہ کھولا، پہچان نہیں پائیں یہ کون ہے؟ پوچھا جی کون؟ کہ یہ اسماعیل کا گھر ہے جی۔ وہ کہاں گئے؟ جنگل میں گئے ہیں شکار کے لیے۔ اچھا تم ان کی بیوی ہو؟ ہاں۔ گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ بہت برا چل رہا ہے، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا۔ اتنی سی بات کہی تھی۔ میری ماں بہنیں سنیں، یہ بات ان کے مطلب کی ہے، سنیں اگر میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے تو۔ ویسے آنا چاہیے، ٹی وی کے سیریل دیکھتی ہیں ہندی والے تو آنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ کہتی ہے بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں جا رہا ہوں، جب اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا ایک بزرگ آدمی آیا تھا، ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور ایک مشورہ دیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ چوکھٹ سمجھتے ہو نا؟ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ اسماعیل کی بیوی کہتی ہے یہ بڈھا سٹی آ گیا، چوکھٹ تو میری صحیح ہے، سردی میں دھوپ بھی آتی ہے، گرمی میں ہوا بھی آتی ہے، یہ بڈھا کہہ رہا گھر کی چوکھٹ بدل لو۔
اسماعیل علیہ السلام جب شکار کر کے واپس آتے ہیں، کہا کہ ایک بڈھا آدمی آیا تھا، آیا ہوگا، ہاں، پھر سلام کا، اچھا سلام کہا، سمجھ گئے کہ میرے باپ ہیں جی، اور پتہ نہیں، اور کہا کہ پتہ نہیں والی بہکی باتیں کر رہا تھا، بڈھا تھا، سٹیا گیا تھا، کہ نہیں بتاؤ تو کیا کہا اس نے؟ کہا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا۔ کہا بیوی تم نے کیا کہا اس سے؟ کچھ نہیں، اس نے پوچھا تھا گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا، میں نے کہہ دیا بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا۔ اے میری بیوی، وہ بڈھا میرا باپ تھا، تم اس کی بہو ہو، اور اس نے جو یہ کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے مجھے، اس نے اشارہ کر دیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی بیوی تو ایسی ہونی چاہیے چاہے اسے کھانا ملے یا نہ ملے، ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہیں، اس نے جس حال میں مجھے رکھا ہے ٹھیک ہے، لیکن تم نے یہ جملے نہ بول کر یہ کہہ دیا بہت برا حال ہے، صبح کھا لو تو شام کو بھوکی رہتی ہوں، شام کو مل جائے تو صبح بھوکی اٹھتی ہوں، یہ جملے تم نے کہا، تم نے اپنے رب کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی ہے، ناشکری کی ہے، اور میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اب تم ایک پل بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اتنی سی بات پر طلاق؟ تم تو اپنے شوہروں سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتی ہو، جا، پورے مہینے کی تنخواہ مل گئی، فیئر اینڈ لولی کب کی ختم ہو گئی ابھی تک نہیں لا رہے، پاؤنڈز کریم کب کی ختم ہو گئی ابھی تک نہیں لا رہے، جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں پریشانی تو ہوں، آرام ملا کب؟ یا اللہ کتنے خطرناک جملے ہیں، ان جملوں کو زبان سے کہنے سے پہلے تیری زبان کٹ کے زمین پر گر کیوں نہیں گئی؟ یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ تو اس زمین کے اندر سما کیوں نہیں گئی؟ کیسے یہ جملے تیرے منہ سے نکل جاتے ہیں؟ دوبارہ انہوں نے جب دوسرا نکاح کیا اور شادی کی، پھر ایک عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ گئے، اسماعیل شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، دروازہ کھڑکھڑایا، دوسری بیوی نکل کے آئی، آپ کون؟ کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، اسماعیل کہاں ہے؟ وہ شکار کرنے گئے ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اسماعیل آ جائیں تو کہہ دینا ایک بزرگ آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا۔ ٹھیک ہے گھر کی چوکھٹ، وہ بھی تعجب کرنے لگی، گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے؟ ارے ہم نے کب کہا غلط ہے؟ تم ہوتے کون مشورہ دینے والے؟ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہی ہے۔ جب بیوی کو پوری بات بتائی بیوی نے اسماعیل کو، تب کہا کہ وہ چوکھٹ تم ہو، اور ابراہیم علیہ السلام میرے باپ نے کہا اس کو برقرار رکھنا، کیونکہ تم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ شکر گزار عورت کو